لوگوں کو سمجھائیں گے اور عمل نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کے زبانوں کو کاٹا جائے گا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا اور انہیں شرمسار کیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ سماعت کیا تھا جو طائف کا سفر کہلاتا ہے اور جو عام الحزن کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا 10واں سال ایسا گزرا اور ایسا غمگین گزرا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہا، عام الحزن کہا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امیدوں کے ساتھ طائف کا سفر کیا تھا کہ وہاں کے لوگ آپ کی بات مانیں گے، اللہ کے پیارے بنیں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ غمگین ہوا۔ مزید برآں یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تو کفار مکہ کو اس بات کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ اب ان کا سپورٹ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا، تب ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ تکلیف دیتے، صحابہ اکرام کو طرح طرح سے تکلیف دیتے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ہر طرح سے ستانا کفار مکہ نے شروع کر دیا اور ہر طرح کی تکلیف دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ غمگین تھا، آپ پر اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو وہ طاقت نہیں دی کہ آپ بوجھ برداشت کر سکیں؟ ایسا بوجھ، ووضعنا عنک وزرک، ایسا بوجھ برداشت کرنے کی ہم نے آپ کو طاقت دی کہ جو آپ کی کمر کو جھکا دینے والا تھا۔ یعنی کہ آپ تصور کیجئے کہ پورا زمانہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پورے زمانے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر جو صحابہ تھے، جو ماننے والے تھے، ان کے پیچھے گویا کہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ طائف کو جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ مانیں، لیکن وہ لوگ بھی آپ کو خونہ خون کرتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں اور آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دل پر کتنا زیادہ بوجھ تھا، سینے پر کتنا زیادہ بوجھ تھا، ذہن کو کتنا زیادہ یہ ٹارچر کرنے والی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی جو سکت دی گئی ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، جو ہم نے برداشت کرنے کا مادہ دیا ہے وہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہاں پر میں رک کر آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر وہ آیت سبحان الذی اسریٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ ہوا، معراج میں جو بلایا گیا، آج اسی پر بات ہونی ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے، آپ کے من کو قرار دینے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ٹور ایک طے پایا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اطہر ہے جس کو اللہ
اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی کسی نبی کو نہ ہوئی، آج تک کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر طے کیا گیا۔ یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے یہ 2 چیپٹر پر مشتمل ہے، ایک ہے اسراء، دوسرا ہے معراج۔ آج انشاءاللہ اسراء پر بات ہوگی۔ اسراء کا مطلب ہے رات کو سفر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں موجود تھے، جو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی نیند میں تھے، تو بعضوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، جگانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا اور یہ بتایا گیا بڑے احترام سے کہ آپ کا سفر ہے معراج کا، آپ کو اللہ نے یاد فرمایا ہے، آپ کو اس جسم کے ساتھ، یعنی یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا جو واقعہ ہوا، یہ کوئی سوتے میں نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی خواب نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ کوئی خواب یا کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور بخاری شریف میں تو اتنی تفصیل سے یہ واقعہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے شاید کئی سارے جمعہ لگ جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اسراء کو اس مرتبہ بیان کروں، اور معراج کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ اوپر کا جو واقعہ ہے، آسمانوں کا جو واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری پیش کی گئی، جس سواری کا نام بہت مشہور ہے، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا نام براق تھا۔ اس کی جو شکل بتائی گئی، اس کی جو ہائٹ بتائی گئی احادیث مبارکہ میں، وہ خچر سے ذرا بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، یعنی کہ درمیانہ اس کا قد تھا۔ سفید رنگ کی سواری تھی، جنت کی وہ سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اس سواری کی رفتار ایسی زبردست تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی اس کا قدم وہاں تک پہنچتا۔ اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی پر سوار تھے۔ ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس پہ سوار ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے پنکھ بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ اپنے پروں سے اڑ رہے ہوں، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو 2 طرح کے واقعات خاص طور سے پیش آئے، ان کو میں ذکر کرتا ہوا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 جگہوں پر روک کر 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 3 جگہ، اس میں سے پہلی جگہ جو تھی وہ یثرب یعنی کہ مدینہ تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھجور کے درخت تھے، وہاں پر مجھے روکا گیا اور وہاں پر میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو کہا یہ یثرب ہے، مدینہ منورہ ہے، یہاں آپ کو ہجرت کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر دین پھیلانا ہے۔ دوسری جو جگہ تھی وہ طور سینا تھی۔ طور سینا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں سے کلام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر روکا گیا اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تیسری جو جگہ تھی جس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روکا گیا اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں نہیں روکا گیا، یہ مدین کی جگہ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مسکن تھا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور 2 رکعت نماز وہاں پر بھی آپ نے ادا کی۔ چوتھی جگہ وہ تھی جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا، آپ نے وہاں پر ادا کی۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے اور یہاں سے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ یہ جو بیت المقدس ہے وہاں تک زمینی سفر تھا جس کو اسراء کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیت المقدس تک پہنچنے کے درمیان بھی کچھ چیزیں پیش آئیں۔
9 افراد ایسے تھے، 9 جماعتیں ایسی تھیں، 9 گروہ، 9 کمیٹیاں ایسی تھیں جن کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، یعنی کہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کا سفر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک ایک آدمی کے گھر پر 70 مرتبہ جو جا کر دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکل جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پروگرام میں پہنچتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کی دین کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جنت میں جائیں، لوگ جہنم سے بچیں، لوگ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ ہائے ہائے یہ لوگ میرے ہوتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، میرے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب ہوگا، یہ تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو یہاں سے جو سفر ہوا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تڑپ کو، اس گھٹن کو، اس تکلیف کو کم کرنے کی گویا کہ کوشش کی گئی۔ یہ کہیں پڑھا میں نے نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے کے واقعات بتائے گئے یہ اس لیے بتائے گئے کہ اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیں، جو جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آگے بڑھے تو ایک اور واقعہ پیش آیا کہ 3 طرح کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس طرف نہ دیکھیں، آپ چلتے رہیں۔ پھر ایک بوڑھے نے آواز دی، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں پر بھی یا رسول اللہ آپ نہ دیکھیں، آپ چلتے رہیں۔ پھر جب اور آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ ان 3 الفاظ سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ رک جائیں اور انہیں جواب دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو آپ پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بوڑھا تھا جو آپ کو روکنا چاہتا تھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے جو بڑھیا تھی جو آپ کو روکنا چاہ رہی تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے آپ کو وہاں پر رکنے کا حکم نہیں تھا۔ اور آگے جب انبیاء علیہ السلام آ گئے، انہوں نے سلام کیا تو ان کا سلام کے جواب دینے کا اللہ کے رسول کو حکم ہوا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اور جب آگے بڑھے میرے دوستوں تو 9 طرح کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ 9 طرح کے افراد تھے، 9 طرح کی ٹیمیں تھیں، 9 طرح کے لوگ تھے جو جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے۔ میں نے جس طرف آپ کو اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بوجھ تھا، ذہن پر جو بوجھ تھا، لوگوں کے ستانے سے زیادہ یہ تھا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بتایا کہ تم لوگ آگ کے انگارے میں کودنے جا رہے ہو اور تمہاری کمر پکڑ کے میں تمہیں کھینچ رہا ہوں لیکن تم مانتے نہیں ہو۔ یعنی کہ دنیا کے لوگوں کو کہا کہ تم جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو اور میں تمہیں وہاں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تم مانتے نہیں ہو۔ یہی تڑپ تھی، یہی کڑھن تھی، یہی تکلیف تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اتنا روتے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ دل کے ہانڈی کے پکنے کی طرح دل کا پکنا اور دل میں تکلیف ہونے کی آواز لوگوں کو آیا کرتی تھی۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اس امت کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں۔ تو وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی۔ سب سے پہلے کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے اللہ کے رسول کو کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، نوکیلے ہیں، بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، مستقل اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو بڑا افسوس کیا، جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ آپ کی امت میں جو اس طرح کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔
اگر وہ صحیح ہوگا، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ محفوظ رہے گا، اگر وہ غیبت سے اپنے آپ کو نہ بچائے گا تو اس کو یہ عذاب ہوگا۔ اگر اور آگے بڑھنے کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو پانی میں ڈوب رہے تھے، اور پانی میں ڈوبتے ڈوبتے پتھروں کے نوالے بنا بنا کر وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے تھے، کھا رہے تھے۔ بڑی تکلیف انہیں ہو رہی تھی، ایک طرف سے ڈوب رہے، دوسری طرف سے جو ہے پتھروں کے لنڈے جو ہے اپنے پیٹ میں ڈال رہے اور کھاتے جا رہے۔ ان کو یہ حکم ہوا اور وہ یہی کرتے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، جو بھی سود خوری کرے گا، سود کے کسی بھی معاملے میں ہوگا آپ کی امت میں سے، اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اگر وہ سود سے بچتا ہے تو وہ محفوظ رہے گا، جنت میں جائے گا۔ اگر وہ سود خوری کرے گا، میں آپ کو یہاں پر رک کر بتا دوں کہ سود کے اور بھی بہت سارے وعیدیں حدیث میں اور قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی وعیدیں دی ہیں، ایسی وعیدیں سود کے بارے میں کہ سن کر کانوں سے خون بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود میں کسی بھی طرح ملوث ہونے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود، اس لیے سود سے بچیں۔ انشاءاللہ کسی وقت مستقل سود پر انشاءاللہ بات کی جائے گی، تو اس دن انشاءاللہ اور بھی جو احادیث ہے، وعیدیں ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو تیسرے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کھیتی ہے، وہ کھیتی اگتی ہے، وہ کھیتی کاٹتے ہیں، پھر وہ رکھتے ہیں، پھر اگتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اگتی ہے، پھر کاٹتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ مجاہدین ہیں، یہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت اتنا اجر دیتے ہیں کہ وہ لے کے رکھتے بھی نہیں کہ ان کا اجر اور بڑھتے جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ نیکیاں کریں گے، جو لوگ آپ کی امت میں نیکیاں کریں گے، ان کا جو ثواب ہوگا وہ روز بروز بڑھتا جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں پر رکھا جا رہا ہے اور بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر ان کا سر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا۔ میرے دوستوں دل تھام کے بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید میں میں اور آپ بھی شامل ہوں۔ یہ بہت عام بات ہے، اور آج ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے نوکروں کے لیے، ہمارے سیٹوں کے لیے، ہمارے طالبات کے لیے، ہمارے طالب علموں کے لیے، ہمارے ساروں کے لیے، لیکچررز کے لیے، ہر کسی کے لیے میرے دوستوں بہت آسان ہو گیا ہے اس بات کو چھوڑنا، لیکن اس کی اتنی بڑی وعید ہے کہ ہمارے سروں کو کچلا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز چھوڑیں گے۔ 5 وقت کی نماز میں سے اگر کوئی نماز ہم چھوڑیں گے تو میرے دوستو ہمارے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جائے گا، کوئی وہاں پر بچانے والا نہیں۔ وہاں پر بچانے والے صرف 5 لوگ ہوں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اگر ہم نے یہ پڑھ لیا تو میرے دوستو ہمارے سر پتھروں سے کچلے جانے سے بچیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا اس عذاب کا تو آپ آج جائیں، سب سے پہلے اپنے گھر جائیں، جا کر ایک مسل لے کے اپنا انگوٹھا رکھ کے اس کے اوپر کچلیے، آپ اپنی انگلی کو مار کے دیکھیے کہ کتنی تکلیف ہوگی، ہمارے سروں کو کچلا جائے گا۔ تصور کریں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے سروں کو کچلا جائے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے سروں کو کچلا جائے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بہوؤں کے سروں کو کچلا جائے؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے سروں کو کچلا جائے؟ آپ انہیں نماز کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ انہیں فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے؟ بچے موبائلوں میں ہیں، بچے لیپ ٹاپ پہ ہیں، بچے سسٹم پہ ہیں، بچے کھیلوں میں ہیں، بچے کلاسز میں ہیں، بچے اسکولوں میں ہیں، ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اگر ان کو ہم نماز کی توجہ نہیں دلائیں گے، نماز کے لیے ان کو نہیں بھیجیں گے تو آپ یاد رکھیں
ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے شروع میں بتایا یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے جسم اطہر کے ساتھ لے جایا گیا اور یہ تمام چیزیں بتائی گئیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صرف ان کے جسم پر صرف شرمگاہوں پر سامنے اور پیچھے تھوڑا سا کپڑا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ننگے ہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، شرم سے بے چین ہے، لیکن ان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا عذاب ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی ان کو میدان حشر میں ننگا کر کے رکھا جائے گا، صرف شرمگاہوں پر تھوڑا سا کپڑا ہوگا۔ سب لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے، امام جو ہوں گے، مؤذن جو ہوں گے، نیک لوگ جو ہوں گے، حاجی جو ہوں گے، عمرہ کرے ہوئے جو لوگ ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے سروں پہ تاج ہوں گے، ان کو بادشاہوں جیسے کپڑے پہنایا جائے گا۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کو حشر کے دن ننگا رکھا جائے گا، اسی عذاب میں ان کو ملوث کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پائی کا، اگر ہم بزنس مین ہیں تو بزنس کا جتنا مال ہے اس کا، اگر ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں کس پراپرٹی پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو ہم جان کر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو چھٹے اس گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ایک سائیڈ میں تازہ گوشت اور پکا ہوا گوشت، بہترین گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسرے طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بے خوف لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو اٹھا کر کھاتے ہیں، کھائے نہیں بنتا، منہ میں سے نکل کے آ رہا، لیکن اسی کو اپنے منہ میں ٹھوستے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیروں پر نظر رکھتے تھے، غیروں کے ساتھ حرام کاری کرتے تھے، وہ بیویاں ہیں جو دوسرے مردوں سے چاٹنگ کرتے تھے اور ڈیٹنگ کرتے تھے، اور وہ مرد ہیں جو دوسری عورتوں کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے تھے اور جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ عذاب دیں گے کہ وہ گوشت سڑا ہوا کھاتے رہیں گے، بڑی تکلیف ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پر مجبور ہوں گے۔ ساتویں لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا وہ لوگ تھے، راستے میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے گزر رہے تو ان کے کپڑے پھٹتے جا رہے، وہ ادھر سے گزر رہے تو کپڑے پھٹ جا رہے، ادھر سے گزر رہے تو کپڑے پھٹ جا رہے، یعنی کہ ان کا عذاب یہ تھا کہ وہ بھی ننگے ہو گئے، حشر میں وہ بھی ننگے ہوں گے، ان کے کپڑے پھٹتے ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں میں ٹھہر کر لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے، جو راستوں میں ٹھہر کر پاکٹ مارا کرتے تھے، جو راستوں میں کسی بھی طرح کا گناہ کرتے تھے، کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں کو اس طرح کا گناہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پر لکڑیوں کے گٹھے ہیں، لیکن وہ اور لاتے، وہ دبے جا رہے لیکن اور لینا چاہ رہے، اور لکڑیاں لینا چاہ رہے، اور اضافہ لینا چاہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بوجھ سے جو دبے جا رہے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا لیکن اور بوجھ لینا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ جس قسم کی امانت میں خیانت ہو، والدین کی امانت میں خیانت، اولاد کی امانت میں خیانت، یتیم بچوں کی امانت میں خیانت، کسی بھی طرح کی خیانت اگر کرنے والا ہوگا تو اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ نواں اور آخری گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے دوستو، اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور بہت مخصوص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو اور جن کے زبانوں کو لوہے کی گرم خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، کہا کہہ رہے یہ کیا بات ہے، ایسا خطرناک عذاب یہ کس کے لیے؟ میرے دوستو کان کھول کر سن لے، میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ بات میں اپنے لیے سب سے پہلے کہتا ہوں، بعد میں آپ کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ میری زبان سے قریب آپ کے کان سے زیادہ میرے کان ہیں۔ سب سے پہلے میری آواز مجھے آئے گی، پھر آپ کو آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ٹھہر کے تقریر کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے۔ جو لوگ تقریر بھی کہیں گے، لوگوں کو
سمجھائیں گے اور عمل نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کے زبانوں کو کاٹا جائے گا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا اور انہیں شرمسار کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے ایک ایک سے میری درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، میں جو کچھ کہوں سب سے پہلے میں عمل کروں، ورنہ آج جس طرح آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، حشر کے دن بھی دیکھیں گے کہ میری زبان کاٹ دی جائے گی، میرے ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ سے میری بنتی ہے، میری گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں کہ میں بھی عمل کر سکوں جو کچھ کہتا ہوں اور آپ بھی عمل کر سکیں، تاکہ اس خطرناک عذاب سے جو 8 عذاب بتائے گئے ہیں ان عذابوں سے ہم بچ سکیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بول دیے، آپ سن لیے اور چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ایک ایک عذاب ایسا ہوگا، ایک ایک عذاب ایسا ہوگا، ہر نفس کہے گا کہ کاش مجھے 2 منٹ کی زندگی دی جاتی اور میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا، کاش مجھے 1 منٹ کی زندگی دی جاتی اور میں جا کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے اعمال کرتا۔ اس وقت میرے دوستو ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے میری گزارش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کی مخالفت سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ہم بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیں، اپنے والدین کو بھی بچائیں، ورنہ اس دن ہمارے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ یہ عہدہ کام آئے گا، نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ بلڈنگیں کام آئے گی، نہ کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہمارے کام آنے والی نمازیں ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والی قرآن کی تلاوتیں ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہے، ہمارا ساتھ آنے والا اپنے بھائی اور اپنے بہن سے محبت اور پیار سے رہنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو مسجد کو آباد کریں اور سنتوں کو آباد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔